اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انتظروا الفرج ولا تیأسوا من روح اللہ فإن احب العامال الى اللہ عز وجل انتظار الفرج۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ راحت و سکون کے زمانے کے لیے انتظار کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک بہترین عمل اور پسندیدہ عمل انتظار فرج ہے۔ انتظار کے بطن میں ایک لفظ پایا جاتا ہے جس کو امید کہا جاتا ہے۔ امید سے انتظار کی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ امید اور انتظار میں گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ یہی امید ہے کہ جو رحمت الہی کا سبب بنتی ہے، اور مایوسی ہے کہ جو عذاب الہی کا مستحق بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر امید کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رُوحِ اللَّهِ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امید میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر یہ امید نہ ہو تو ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، اگر یہ امید نہ ہو تو باغبان درخت کاری نہ کرے اور کاشتکاری نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو کھیت میں کام کر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بہت کمزور ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگارا اس کے دل سے امید کو نکال دے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے، اور دیکھا کہ اس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ بعد میں آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگار عالم اس کے دل میں امید کو ڈال دے۔ جیسے ہی یہ دعا کی، خدا کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی، وہ دوبارہ کدال لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھیت کی کھدائی کرنے لگتا ہے۔ اس کے پاس گئے، کہا کیا بات ہے، پہلے تم مایوس ہو گئے تھے، کدال کو رکھ دیے تھے، دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بات یہ ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ کھیت کی کھدائی کر رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، اب کام کرنے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن دوبارہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں، بوڑھے ہو چکے ہو تو کیا ہوا، لیکن جب تک زندہ ہو تو کام کرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ یہ امید ہے جو ضمیر انسانی کی آواز ہے، جو مقصد کے حصول کے لیے انسان کو سراپا انتظار بنائے رکھتی ہے۔ جس کو جیسی امید ہوتی ہے ویسی ہی انتظار کی کیفیت ہوتی ہے۔ شدت گرمی میں بارش کی امید رکھنے والے پانی کے برسنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اولاد کے سہارے کی امید رکھنے والے والدین اولاد کی بھرپور جوانی کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھے اناج کی امید رکھنے والا کسان فصل کے کٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عوام میں اگر دیکھا جائے تو سماجی اور ملکی راحت و سکون کی امید رکھنے والے لوگ اچھے اور عادل حاکم کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ظالم حاکم آ جاتا ہے تو عوام کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج جتنے بھی نظام ہیں، چاہے وہ جمہوریت کے نظام ہوں، چاہے وہ ملوکیت کے نظام ہوں، بادشاہت کے نظام ہوں، یا اقوام متحدہ کا نظام ہو، یہ سارے نظام تو ہیں، لیکن پھر بھی انسان ان سارے نظام کے باوجود بھی اپنی امیدوں کو پورا پاتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے نظام ناقص نظام ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2013 یا 2014 میں جب داعش نے عراق اور شام میں پیر پسارنا شروع کر دیا ہے تو اس وقت اہل سنت کے مشہور عالم دین
جن کا نام ہے مولانا سلمان ندوی صاحب، انہوں نے داعش کے سرغنہ ابو بکر البغدادی کو خط لکھا اور مبارکبادی دی۔ بعد میں جب معلوم ہوا یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ لوگوں کے گلے کو کاٹ رہے ہیں، خون کو بہا رہے ہیں، تو انہوں نے بھرپور مذمت بھی کی۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ قرآن و اہل بیت کے اصولوں کے برخلاف امید رکھنے کا نتیجہ ہے۔ آج اگر انسانیت سسک رہی ہے، آدمیت رو رہی ہے، ظلم و ستم کا بازار ہے، امیدوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے، تو صرف اس کی واحد وجہ یہی ہے کیونکہ لوگوں نے، عوام نے، انسانیت نے نظام مہدویت سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ نظام مہدویت ہے، یہ انتظار فرج ہے جو انسان کے لیے سامان فراہم کر رہی ہے۔ کس چیز کا؟ کہ جو آسائش کا ہو، آرام کا ہو، سکون کا ہو، جہاں پر مشکلات حل ہو جائیں، جہاں پر مسائل حل ہو جائیں۔ انتظار فرج یعنی منظم طریقے سے کام کو پورا کرنا اور نتیجے کی امید لگانا اور نتیجے کا انتظار کرنا۔ انتظار فرج یعنی زمینی حکومتوں کی رنگینیوں کو قبول نہ کرنا، ظالم حاکموں سے بیزار رہنا، مظلوموں کی حمایت کرنا۔ اسی لیے ماہ رمضان قریب ہے۔ ہم ماہ رمضان کی راتوں میں یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا نام دعائے افتتاح ہے۔ اس میں یہ فقرہ ہم دہراتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے میرے معبود ہم تجھ سے دولت کریمہ کی امید رکھتے ہیں۔ تو عز بها الاسلام واہلا، اس عزت والی حکومت کے ذریعے سے پروردگار عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے دے، وتذل بها النفاق واہلا، اور اس کرامت والی حکومت کے ذریعے سے نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل و رسوا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔